السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 8-9 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت کسی قدر طویل ہے، اس لیے ہم اس کے انٹروڈکشن کے اوپر اتنا وقت نہیں لگائیں گے۔ ہم اس کو سیدھا اسی آیت کے اوپر آتے ہیں تاکہ اسی ہی لیکچر میں یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے۔ ان آیات میں بات چل رہی ہے منافقین سے متعلق، تو اس آیت کے اندر بھی منافقین سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ مخاطب جماعت مومنین ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آج یہ چیزیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، ہمیں خطاب کر کے سمجھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعد آنے والے جو قیامت تک کے انسان ہیں ان سب کو یہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 8-9۔ الفاظ ہیں ودو لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو۔ یہ اشارہ منافقین کی طرف کہ وہ منافقین چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو، یعنی یہ جو جماعت مومنین ہیں ان کے متعلق وہ چاہتے ہیں کہ وہ جماعت مومنین جو ہیں وہ کفر کریں۔ کس طرح کا کفر کرے آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کما کفرو، جیسے انہوں نے کفر کیا، یعنی جیسے ان منافقین نے کفر کیا ویسے جماعت مومنین کے لوگ بھی کفر کریں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ جب جماعت مومنین کے لوگ بھی ان کے خواہش کے مطابق کفر کرنے لگیں تو پھر کیا ہوگا آگے بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ فَتَكُونُوا سَوَاءً، پھر تم اور وہ سب برابر ہو جاؤ، یعنی وہ جو منافقین ہیں وہ بھی اور تم بھی جماعت مومنین، تم سب برابر ہو جاؤ ان کی طرح کفر کر کے۔ یہ ہے منافقین کے عزائم، وہ یہ چاہتے ہیں جماعت مومنین سے۔ اس لیے اب جماعت مومنین کو ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی آرزو، خواہش، ارادہ یہ ہے، اب تم نے ان سے بچنا ہے۔ اور اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اس لیے تم ان میں سے دوست و مددگار نہ بناؤ۔ تو یہ ان سے ایک بچنے کا طریقہ ہو گیا نا، کہ منافقین جب تم ان میں سے دوست اور مددگار نہیں بناؤ گے تو تم ان کا وہ جو شر ہے، ان کا جو فتنہ ہے، ان کی جو منافقت ہے، ان کی جو کفر کی روش ہے نقصان دہ، تم اس سے بچ سکتے ہو۔ تو کہہ رہے کہ تم اس لیے تم ان میں سے دوست مددگار نہ بناؤ۔ اب اگر وہ زیادہ ہی اصرار کریں، ظاہر ہے وہ ایک سوسائٹی میں رہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ جئیں گے، تمہارے ساتھ مریں گے، تمہارے ساتھ مل کر تمہارے دشمنوں سے لڑیں گے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں ان کو پھر ان کو پرکھنے کے لیے کہ آیا یہ اپنی باتوں میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ایک بات کہی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ یہاجروا فی سبیل اللہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، تو پھر تم ان کو اپنا دوست مددگار بناؤ۔ یہ ہجرت کرنا، یہ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے۔ یہاجروا کے معنی صرف ہجرت کرنا نہیں ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر، مثال کے طور پر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، صرف یہی نہیں ہے۔ یہ یہاجروا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا،
اس میں گھر بار بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اس میں اپنی جو بھی جس کو چھوڑنا ضروری ہو جائے اس کو چھوڑ دے، گھر بار چھوڑنا پڑے گھر بار چھوڑ دے، کھیت کھلیان چھوڑنے پڑیں کھیت کھلیان چھوڑ دے۔ اس طرح اپنی کوئی جمع شدہ کوئی چیز ہے، عزیز ہے، پسندیدہ ہے، قیمتی ہے، وہ چھوڑنی پڑے تو وہ بھی چھوڑ دے۔ تو صرف گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا ہی ہجرت نہیں ہے، جو بھی جس چیز کو چھوڑنا ضروری ہو جائے اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے یہاجرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں چھوڑنا۔ اس لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیں، تو اللہ کی راہ میں آگے بریکٹ میں دیا ہوا پسندیدہ چیزیں، گھر بار، کاروبار، کھیت کھلیان، حویلیاں، مال دولت، کوئی بھی چیز جس کو بھی چھوڑنا ضروری ہو جائے اللہ کی راہ میں تو اس کو پھر چھوڑ دینا۔ تو یہ ذرا اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایکچولی یہاجرو فی سبیل اللہ کیا چیز ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے نا، تو یہ یہاجرو میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے ہم نے ترجمہ اس کا اس طرح سے کیا ہے۔ اور آگے اگر وہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے؟ لوگوں کی فلاح و بہبود، اگر وہ اس میں نہیں چھوڑتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے بتا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، منہ پھیر لیں، تمہارے ساتھ ہونے کا عہد کر کے اس سے بیک آؤٹ ہو جائیں، تو یہ ہوتا ہے پھر اگر وہ پھر جائیں تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے تم سے عہد کر لیا، یا وہ ایک دفعہ تمہیں دکھانے کے لیے انہیں چھوڑ ہی دیا، لیکن وہ ان کا کوئی حربہ تھا تاکہ تمہیں اعتماد دلا دیں اور بعد میں تمہارا نقصان کر دیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پھر جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے فَخُذُوهُ، تو تم ان کو پکڑو، یعنی ان کو گرفتار کر لو، کیونکہ یہ تو تمہیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو ہیلے سے، مکر سے پتہ نہیں کتنا کچھ تمہارا نقصان کر دیں گے، اس لیے تم ان کو پکڑو، گرفتار کر لو ان کو، تاکہ ان کو اس طرح کی کوئی چیزیں کرنے کی مہلت نہ ملے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو پکڑ لو، یعنی ان کو گرفتار کر لو۔ اور اگلا سٹیپ بتا رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، ان کو قتل کر دو، اگر وہ تم سے لڑیں یا تمہیں قتل کریں۔ اگر اس طرح کی انہوں نے خفیہ پلان کیے، خفیہ منصوبے بنا رکھے ہیں کہ وہ بظاہر تمہارے ہو کر تمہیں قتل کروا دیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، تم ان کو قتل کر دو، لیکن یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ تم جا کے ان کو قتل کر دو۔ قرآن کریم سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پھر جائیں تو ان کو گرفتار کرنا ہے، قتل نہیں کرنا۔ قتل اگلا مرحلہ ہے کہ اگر وہ یا ان کے لوگ کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں تمہارے قتل کا، تمہاری تباہی کا، تمہارے سے جنگ لڑنے کا، تو ٹھیک ہے، پھر تم ان کو قتل کر دو، ان سے لڑو، انہیں قتل کرو۔ تو پہلے مرحلے پر تو ان کو اریسٹ کرنے ہیں، اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز اگر آپ یہی جو ریلیجس ٹرانسلیشن جیسے کی ہوئی ہیں، وہ تو پھر غیر مسلموں کو انتشار دلا رہی ہیں، مشتعل کر رہی ہیں دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکسا رہی ہیں وہ جتنی بھی تفاسیر ہیں تراجم میں۔
اور یہ جو قتل کرنا ہے، کہتا ہے وَحَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اب انہوں نے کوئی خفیہ منصوبہ بنایا جماعت مومنین کو قتل کرنے کا، اچانک کوئی ان کے خلاف کوئی منصوبہ بنایا کہ ان کو اچانک دھر لیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور یہ چھپے ہوئے ہوں جہاں کہیں بھی ہوں، یا وہاں سے نکل بے نقاب ہوئے تو کہیں جا کے چھپ جائیں۔ تو کہتا ہے جہاں کہیں بھی ہو تم انہیں پاؤ، انہیں قتل کر دو۔ یہ ہے ان کے معنی۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی تم سمجھو کہ یہ منافق ہے اور تم تلوار لے کے جا کے اس کو مار دو، اور یہ پھر انفرادی چیز تھوڑی ہے، یہ اسٹیٹ کی سطح کی چیزیں ہیں۔ اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، پبلک نے نہیں پکڑنا۔ یہ اسٹیٹ کے کام ہے، وہ کرے گی، ہر بندہ نہیں۔ جہاد میں تو یہ ہے نا کہ ہر بندہ کرے، جس کا جو بس چلتا ہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے تو پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، جماعت مسلمین تخریب کار مشہور ہو جاتی ہے نا، یہ چیزیں ہو چکی ہیں نا ہمارے ساتھ۔ تو یہ ریاست کے کرنے کے کام ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست و مددگار نہ بناؤ۔ اس آیت کا اختتام اس فقرے پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، ریلائبل نہیں ہے۔ یہ تمہارے ساتھ، تمہارے سامنے جب آتے ہیں، تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں، تمہاری بربادی کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو کہتا ہے اس لیے ان کے اوپر اعتماد نہ کرو، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ بناؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہ چیز، تو اس آیت کو ہم سم اپ کر دیتے ہیں۔ کہا یہ پوری اوورآل اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے جماعت مومنین، تم سمجھتے ہو کہ منافقین تمہارا ساتھ دیں گے، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح دین یعنی نظام کا انکار کر دو، تاکہ تم اور وہ کفر میں برابر ہو جاؤ۔ ان کے متعلق تمہاری دو آراء نہیں ہونی چاہیے کہ تم کہو کہ نہیں منافقین میں سے وہ فلاں اچھے ہیں اور فلاں کم اچھے ہیں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ برے ہیں تو برے ہی ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں وہ ٹیررسٹ ہی ہیں، وہ قاتل ہیں تو قاتل ہی ہیں۔ پھر قاتلوں میں سے کہنا فلاں کچھ اچھے ہیں، چلے ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں، مصلحت سے کام لے لیتے ہیں، تو وہ نقصان ہی پہنچائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ تمہاری دو آرائیں ان کے متعلق نہیں ہونی چاہیے۔ تم انہیں اس وقت تک دوست و مددگار نہ بنانا جب تک وہ اللہ کی راہ میں وہ کچھ نہ چھوڑ دیں جسے چھوڑنا ضروری ہو جائے۔ اس کی ہم نے پیچھے وضاحت کی، یہاجروا فی سبیل اللہ، جیسے گھر، خاندان، کاروبار، مال و دولت، ان میں سے اگر کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو وہ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، یہ پھر تسلیم کیا جائے گا کہ وہ واقعی وہ مخلص ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سب وعدے کرنے کے، عہد کرنے کے بعد، یا کچھ جھوٹ موٹ کوئی چیز چھوڑنے کے بعد اگر وہ عہد شکنی کریں اور اس کے بعد بھی وہ اس نظام سے روگردانی کریں، تو ان کی فتنہ و فساد پر
قابو پانے کے لیے انہیں گرفتار کر لو، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو، اور وہ جہاں کہیں تمہیں قتل کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، انہیں ہرگز اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھو۔ تو بڑی اہم اور ضروری آیت ہے منافقین کو ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔